یہ آپ کیسی ہیں میم؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیے۔ میں تو پریشان تھا ذاتی طور پہ، میں نے کہا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، کیا کر رہی ہیں، اور آپ کو ای میل کی تھی آپ نے، کبھی کبھی مرضی ہوتی ہے دیکھ لیتی ہیں، کبھی دیکھتی بھی نہیں۔ No, I've been busy. ابھی وہ کرونا سچویشن اینڈ آل دیٹ اینڈ بچے کا اسکول اینڈ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اب ایگزامز اور پیپرز اور بہت ساری مصروفیات بیچ میں چلتی رہی، چلیں بٹ جی، ایکسکیوز ایکسپٹ کر لیا آپ کا۔ تھینک وہ یو۔ گلزار آپ کیسے ہیں؟ جی سر بالکل ٹھیک، آپ سنائیے۔ اچھا ایک بات آپ پتہ ہے، میں آپ کو سوری، آپ بولیے۔ ہاں نہیں آپ پہلے کریں بات، آپ کریں۔ پتہ ہے میں ابھی کیا کرتا ہوں، میں گلزار، یہ آج کل اتنی وہ ویڈیوز آتی ہیں، میلیج بھی کی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، اتنی زیادہ نہیں دیکھتا، اور غالب، حارث، پہلے سلطان سلاطین آتی تھی، میرے ذہن کے سامنے ہر وقت یہی نام گھوم رہے ہوتے ہیں قسم سے، وہ ویڈیو میں بھی، وہ ڈسکشن میں بھی، وہ خیالی جو تھاٹس ہوتی ہیں اس میں بھی چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کون سے فیز سے ہم گزر رہے ہیں، تو آپ بات کیجئے۔ جی آپ یہ بتائیں کہ ایک میں نے ویڈیو ڈالا ہے طارق جمیل صاحب کا، وہ دیکھا آپ نے جو انہوں نے نیوز چینل کو انٹرویو دیا تھا آدھے گھنٹے کا، میں نے اس کا نہیں شارٹ میں نے نہیں دیکھا، میں نے اچھا نے اس وہ میں فوٹو دیکھی ہے، میں نے اس کو نہیں، وہ دیکھا نہیں، ابھی سنا نہیں ہے کیا کہا انہوں نے۔ اچھا میں آپ کا دو پوائنٹ پہ تبصرہ چاہوں گا، دو چیزوں پر۔ پہلا کہ جب یہ مومن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکالر سے پوچھو، تو آپ اس کا مطلب یا تو آپ کلیئر نہیں ہیں یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو جو چیز کے نہ آپ کلیئر ہوں یا جواب نہ ہو تو اس کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ لو؟ یہ وہ والی بات ہو گئی کہ میں دعویٰ کروں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن یار مجھے اپنی فیلڈ کا پتہ نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لو۔ ایک تو یہ کمنٹ کیجیے گا ایسا کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ یہ جو جمہوریت کیسی ہے، کہہ رہے ہیں ہونی نہیں چاہیے، تو ان سے پھر صحافی نے پوچھا کہ اگر جمہوریت کا پھر سبسٹیٹیوشن متبادل کیا ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ان سے دوبارہ سوال ایک اور پوچھا اسی انٹرویو میں کہ یہ بتائیں طارق جمیل صاحب کہ عمران خان کیسا کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ یہ چکر کیا، اللہ کو ہر چیز پتہ ہے تو پھر طارق جمیل صاحب کیسے دانشور یا اتنے بڑے اسکالر کہلاتے ہیں؟ تو دو سوال ہیں، آپ سے، آپ اس پہ کمنٹ کریں پلیز۔ اچھا یہ وہ اس لیے کہ جب ان کو، جو طارق جمیل ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ہیں پریچر، ان کے پاس فضائل وغیرہ اور اس چیزیں لوگوں کو اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ ان ڈیپتھ میں اس بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے ڈیموکریسی کے بارے میں، کیونکہ یہ اسلام میں بھی پرابلمٹک ہے، آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بیٹا اور بیٹا اور بیٹا اور سید اور سید اور سید وہ ہونا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ چن سکتے ہیں اور وہ خاص ایک گروپ ہوگا اس کو چنے گا، پھر آج کل جو ہے پوری پاپولیشن کو چننا پڑتا ہے۔ تو یہ اس مسلمانوں کیا اصل یہی تو پرابلم، یہی تو رونا ہے نا، وہ اس کام کو آگے نہیں بڑھا رہے، فائنلائز نہیں کر رہے، ریسرچ ماڈرن نہیں کر رہے، اس کو جو اسلام پرانا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتے، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ آگے آ کے وہ جو اسٹیبلش بلیف ان کے ہیں اس کو چیلنج کرے یا کوئی جدت لائے یا نئی چیزیں، کیونکہ اس کو جوتے پڑیں گے۔ تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ علماء کی پرابلم یہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے جواب نہیں دیتے۔ علماء کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنا پرائڈ، اس کا یہ بہت پراؤڈ ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس ڈیبیٹ میں بھی نہیں آتے کہ کل اگر کسی نے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس کی سب بےزتی کریں گے، اور اس کے جو فالوز بھی اس کو چھوڑ جائیں گے، یہ اچھا اسکالر نہیں ہے، اس نے مار کھائی ہے، وہاں جا کے ڈیبیٹ ہار گیا۔ یہ ڈرتے ہیں اندر سے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے اسلام کو آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہے، حالانکہ ان کو جانا چاہیے، جو آپ یہ جتنی بھی سٹریم آ رہی ہیں، حالانکہ عام لوگوں سے تو وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، زبان پہ بھی ان کو عبور ہوتا ہے، تو ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ کل کو اگر ان کو مات پڑ گئی کسی ایک دو سوال کے اوپر تو ان کی بےزتی ہو جائے گی، وہ جو ان کا اسٹیبلشڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اورا اور وہ سب کچھ وہ کھو دیں گے۔ تو یہ اپنی اس ذات کی نفی سے ڈرتے ہیں، اور اسلام کو جو ہے یہ خود غرضی ہے ان کی، سمجھے بات۔ اور دوسری بات آپ نے کی، پہلا سوال جو
ہاں یہ دوسرا پرابلم کہ یہ جب ہے. یہ کہتے ہیں کہ ریفر کرتے ہیں مومن، جہاں پھنستے ہیں تو ان کے پاس دو جواب ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہاں یا فلاں اسکالر سے پوچھو. تو پھر آپ کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو؟ آپ ڈاکٹر نہیں ہو اگر آپ کہتے ہو کہ اس سے پوچھ لو. وائی دیکھیں آر یو جی کلیمنگ اگر فار مسلم؟ اچھا پہلے سوال کا اسی کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر کو تو پرانا زمانہ تھا جب لوگ ان پڑھ تھے، اوکے، سکولز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھی، ایجوکیشن نہیں تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، ان کو جو فلسفی کسی نے کنونس کر دیا وہ اس کو فالو کر لیتے تھے. کوئی صوفی آ گیا، کوئی ہندو آ گیا، کوئی کرسچن آ گیا، ایک اچھے طریقے سے اگر ویل اسپوکن کنونس کرنے والا بندہ ہے تو وہ کسی کو بھی کنونس کر سکتا ہے. پرانے زمانے میں ایسے چلتا تھا. آج کل ایکسکیوز نہیں ہے، آج کل کے لوگ پڑھے ہیں، ایک کلک آف بٹن ہے، آپ جائیں قرآن کھولیں، ترجمہ کھولیں، حدیث کھولیں، خود اس کو کریں. نہیں کرتے یہ لوگ، ڈرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے. اور بعض لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سے ہولز ہیں اس کے اندر. کچھ لوگ جو ہے وہ کمفرٹیبل، وہ جو کمفرٹ زون ہے اس میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سا نماز پڑھتے ہیں، ہم کون سا اتنا اسلام کو فالو کر رہے ہیں، چلو جی بس مانے رکھتے ہیں اس کو، اور اگر اینڈ میں ہوا تو مسلمان ہونے کے ناطے شاید تھوڑی بہت سزا ہوگی اور بخشے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میں یہی سب سے کہتا ہوں، میرے اپنے رشتے دار، میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور آپ اتنے کیوں کنونس ہو، کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیوں پروفٹ محمد کو پروفٹ محمد مان رہے ہو؟ مجھے دلیل دو. میں تو علماء سے، اپنے رشتے داروں سے یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے 5 پروفٹ محمد کی خصوصیات آپ مجھے بتا دیں، میں ان کو چیلنج کروں گا، آپ 5 بتا دیں. آپ کے پاس ٹیم میں اگر کوئی آدمی آئے نا تو اس نے کہنا کہ پروفٹ سب سے اعلیٰ ہے. اچھا آپ ایسے کریں، چلے 10 ان کی خصوصیات بتا دیں، ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں. وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گے. لوگ کہتے تھے کہ وہ جی سچے تھے. What the hell؟ I mean، یہ تو کسی کے بارے میں کوئی بھی فالوور کہہ سکتا ہے.